میرے آقا کا بچپن اس گاؤں میں گزرا. آج تو خیر سڑکیں بن گئی ہیں. وہ سامنے مین روڈ ہے, بالکل پکی سڑک ہے. آپ یہاں تک اپنی گاڑی میں یہاں تک آ سکتے ہیں. وہ دیکھیں نیچے کتنی ساری گاڑیاں آ چکی ہیں. لوگ کہاں سے آئے ہیں. پہلے تو ہماری گاڑی تھی, اب تو خیر بہت ساری گاڑیاں بھی آ گئیں. دوستوں میں جا رہا ہوں دائی حلیمہ کے گاؤں میں, اور وہاں چل کے میں آپ کو وہ گاؤں بھی دکھاؤں گا. اور یہ پیچھے علی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں کے پہاڑوں کے اندر میں نے ایک بڑی عجیب سی چیز نوٹ کی ہے. سارے پہاڑ دیکھے تو لگتا ہے ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں. اب ایسا کیوں ہے یہ تو میں نہیں جانتا, ماہر ارضیات بتائیں گے. لیکن اگر ان پہاڑوں کو آپ غور سے دیکھیں تو لگتا ہے یہ ریزہ ریزہ ہے. اور یہ صدیوں سے اگتی چلی آ رہی ہیں, صدیوں پرانی. اس میں ایک بڑا لمبا زہریلا سا کانٹا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو قریب سے دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھیں, سارے کانٹے ہیں اس کے اوپر, آپ دیکھ لیجئے. تو یہ یہاں پر آنے جانے والے یا اس گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے پیروں میں چبھ جاتے ہوں گے. ان چٹیل پہاڑوں کے اندر اس طرح کے پودوں کے بیچ میں اس میں اتنے لمبے کانٹے ہوں, اور پھر آقا کریم کا یہاں پر بکریاں چرانا. میں, میرے ماں باپ, میرے بچے آقا کریم پہ قربان. تو یہ مسلح بچھے میں یہ والا گھر جو ہے دائی حلیمہ سعدیہ کا, یہ گھر ایک کمرہ اس کا. یہ وعلیکم السلام. بسم اللہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. پاکستان دے ہو؟ ہاں جی, پاکستان. کتوں؟ کتوں آ رہے ہو؟ میں اس یقین پہ زندہ ہوں آپ میرے ہیں. میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے. سیاہ کار ہوں آقا, بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. بی بی دائی حلیمہ کا یہ گاؤں مکہ کے سنگلاخ پہاڑوں سے دور 160 کلومیٹر مشرق میں, جہاں کبھی قبیلہ بنی سعد آباد تھا. عرب کے یہ قدیم لوگ فصاحت اور بلاغت, حکمت و دانائی میں سب سے آگے تھے اور شیریں گفتار تھے. یہ اس وقت کے نہایت پڑھے لکھے اور اعلیٰ ترین عربی بولنے والے لوگ تھے. قبیلہ بنو سعد کے لوگ عربی زبان کے محافظ اور استاد تھے. اس خوبی کی بنا پر عربوں میں یہ روایت پیدا ہوئی کہ عرب کے لوگ اپنے نومولود بچوں کو ابتدائی تعلیم اور پرورش کے لیے قبیلہ بنو سعد کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے, جہاں کی عورتیں بچوں کو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ پالتیں اور بچے کی ذہنی جسمانی تربیت بھی ہو جاتی, اور بچہ خالص عربی زبان سے بھی واقف ہو جاتا. اس قبیلہ بنی سعد کی ایک 30 سالہ خاتون تھی جن کا نام حلیمہ تھا. دائی حلیمہ کے شوہر کا نام حارث تھا, اور آپ کی 3 بیٹیاں, 1 بیٹا تھا. دائی حلیمہ سعدیہ ہی وہ مبارک خاتون ہیں جن کو آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کا موقع ملا, اور آپ نے 2 سال تک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا. اس کے بعد کیا ہوا, دائی حلیمہ کی زبانی سنیے. دائی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ان دنوں ہمارا علاقہ شدید قحط سالی کا شکار تھا. وہ ایک سخت ترین دن تھا جب ہمارے قبیلے کی خواتین کا ایک قافلہ نوزائیدہ بچوں کو لینے مکہ کی جانب روانہ ہوا. میں اس قافلے میں اپنے شوہر حارث, نومولود بیٹے عبداللہ کے ساتھ شامل تھی. میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی جو نہایت لاغر تھی اور سست روی سے چلتی تھی, جبکہ میرے شوہر ایک اونٹنی پر سوار تھے. اس اونٹنی کی صحت بھی کچھ ٹھیک نہ تھی. قافلے والے ہماری سست رفتاری سے تنگ تھے. مکہ پہنچ کر میری ساتھی عورتوں کو بچے مل گئے. مکہ کے سردار عبد المطلب کے گھر ایک بچہ تھا جسے یتیم ہونے کی باعث سب عورتوں نے لینے سے انکار کر دیا کہ خاطر خواہ انعام و اکرام نہیں ملے گا. میں نے اپنے شوہر سے کہا, اللہ کی قسم مجھے خالی ہاتھ جانا ذرا اچھا نہیں لگتا. اور پھر خالی ہاتھ واپس آنے کے طعنے سے بچنے کے لیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال کو گود لے لیا. اس بچے کو گود میں اٹھانے کی دیر تھی کہ میری صحت اتنی اچھی ہو گئی کہ میرا بچہ جو ہر وقت بھوک سے روتا رہتا تھا کہ میرے بیٹے عبداللہ اور
उस बच्चे ने सैर होकर दूध पिया। मक्का से वापसी पर हमारी ऊँटनी और गधी काफिले से आगे आगे भाग रही थी। जाने उन जानवरों में कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी। इस तेज़ रफ्तारी से हैरान होकर साथी औरतों ने रश्क और हसद की वजह से मुझ पर आवाज़ें कसना शुरू कर दीं। जब हम अपने घर पहुँचे तो मेरे घर पर अल्लाह की नेमतों का नज़ूल ऐसा हुआ कि कभी ख़त्म ना हुआ। मेरे माल मवेशी दूध और चारे से आसूदा हो गए। मेरे शौहर की कमाई 100 गुना बढ़ गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे घर आने के बाद कभी फाका ना आया। 2 साल बच्चे को दूध पिलाने के बाद मैं उसको हज़रत आमना के पास लेकर मक्का गई, मगर दिल चाहता था कि ये बच्चा मेरे पास रहे, क्योंकि मैं उस बच्चे की बरकतें देख चुकी थी। ये उन दिनों की बात है जब मक्का में वबाई मर्ज फैला हुआ था। मैंने इसरार किया और बच्चे की हिफाजत के तहत मुझे बच्चा दोबारा सौंप दिया गया और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर दोबारा बनु साद आ गई। वाक़या शक्कुल सदर यानी सीना चाक होने का वाक़या। आपकी उम्र अजीज़ अभी 5 साल की थी कि शक्के सदर का वाक़या पेश आया। आप सरकार अपने रज़ाई बहन भाई के साथ खेल रहे थे। अचानक जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए और आपको ज़मीन पर लिटाकर सीना चाक किया और दिल को धोना शुरू कर दिया। बहन भाई ये मंज़र देखकर खौफज़दा हुए और चीखते हुए घर भागे। अम्मा हलीमा और उनके शौहर जब उस मुकाम पर पहुँचे तो देखते हैं कि आप सही सलामत खड़े हैं, लेकिन चेहरे का रंग उतरा हुआ है। फिर आगे फरमाती हैं कि आप सरकार मेरे बच्चों के साथ बकरियां चराने चले जाया करते थे। एक दिन आपके चेहरे अनवर को देखकर एक यहूदी राहब मेरे पास आया और पूछा कि ये बच्चा कौन है। उसके चेहरे का गुस्सा देखकर मैंने जवाब दिया कि ये मेरा बेटा है और हारिस इसका बाप है। वो यहूदी बोला, अगर ये यतीम होता तो मैं इसकी जान ले लेता, क्योंकि मेरा इल्म कहता है कि ये बच्चा बड़ा होकर एक नए दीन की बुनियाद रखेगा और हमारे दीन को यानी यहूदियत को नुकसान पहुंचाएगा। आका दो जहां सरकार मदीना के बचपन के मौजज़ात बयान करते हुए दाई हलीमा एक जगह फरमाती हैं कि जब ये बच्चा झूले में होता तो एक बादल का टुकड़ा साया कर देता। ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहा जब तक आप 5 साल के ना हो गए। आप पहाड़ों में जहाँ कहीं जाते वो बादल का टुकड़ा आपके सर पर रहता। दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे मौजज़ात हैं जिनसे खौफज़दा होकर दाई हलीमा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालदा के हवाले कर दिया था और उस वक्त आपकी उम्र अजीज़ 5 बरस से ज़्यादा थी। दोस्तों, ये वीडियो दाई हलीमा सादिया के गांव आते वक्त मैंने मुसलसल गाड़ी से बनाई है और इसमें पिछले 6 मिनट 19 सेकंड के दौरानिए में कोई कट है न एडिट किया गया है, ताकि आप सब उस मुबारक रास्ते की ज़ियारत कर सकें जो मक्का से बनु साद की तरफ जाता है, जहां आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा था। हम उस गांव में दाई हलीमा सादिया के घर के करीब पहुंच चुके हैं। ये नायाब मनाजिर उस मुबारक सरजमीन के हैं जहाँ की ज़मीन ने मेरे आका करीम के कदमों को बार बार चूमा था। आप यहाँ से गुज़रे होंगे और कई बार गुज़रे होंगे। दोस्तों, मेरे दाएं जानिब मुसलसल साफ़ पानी की गुज़रगाह है। इस पानी में कोई आबी हयात मछली या कोई पानी का जानवर नहीं है। नहायत शफ़ाफ़ पानी है। क्योंकि आजकल यहाँ पर बारिशें हो रही हैं तो शायद ये भी बरसाती पानी का रास्ता है। यहाँ कुछ इंसानी ज़िंदगी की मौजूदगी का एहसास होता है। सड़क ऊपर की तरफ यानी चोटी की तरफ जा रही है और वो दूर गाड़ी नज़र आ रही है। इसका मतलब यहाँ लोग रहते हैं। मगर पिछले 60 किलोमीटर बियाबान था, दश्त था, बल्कि कोई पेट्रोल पंप तक न था। ताइफ से निकलकर यहाँ तक कोई कैंटीन, कोई पंप, कोई मस्जिद, कोई इस्तराहा यानी रेस्ट एरिया नहीं है। आप जब भी यहाँ आएँ तो खाना पीना और पेट्रोल का खातिर ख्वाह बंदोबस्त करके आइएगा। गाड़ी मुसलसल चोटी की तरफ जा रही है। पहाड़ी इलाका है, चमकता दिन, क्योंकि सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है। मगर गर्मी नहीं है क्योंकि फरवरी का महीना है और मैंने स्वेटर पहन रखा है और बाकायदा सर्दी महसूस हो रही है। गाड़ी की रफ्तार इतनी सुस्त हो चुकी है क्योंकि ये सारी चढ़ाई है। दूर, बहुत दूर उदे काले सफ़ेद बादल। ऐसा लग रहा है ना कि ये इंतज़ार में है कि अभी शहर पर छा जाएंगे और बरसात शुरू हो जाएगी, क्योंकि पिछले तकरीबन 3 रोज़ से मुसलसल बारिश हो रही थी। मेरे दाएं जानिब कुछ है। शायद हम मतलूबा मुकाम पर पहुंच चुके हैं,
کیونکہ آگے راستہ ختم ہو گیا. آئیں اتر کے دیکھتے ہیں یہ کیا مقام ہے. السلام علیکم میرے عزیزوں قاری میرے عزیزوں. میں افتخار رفیع سعودی عرب کے علاقے بنی ساز سے، اور اس گاؤں کا نام الچھوتا ہے. میں یہاں اتنا سفر کر کے اتنی سنگلاخ چٹانوں کے درمیان میں بڑی اچھی سڑکوں سے گزر کے یہاں تک کیوں پہنچا، اور یہاں پر آنے میں شاید ایک یا دو گاڑیاں ہمیں نظر آئیں. پچھلے تقریباً 20-22 کلومیٹر کے اندر کوئی گاڑی بھی نہیں تھی. میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ یہ گاؤں الچھوتا جو ہے یہ بی بی دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گاؤں ہے. اور دائی حلیمہ اس گاؤں میں الچھوتا میں رہا کرتی تھیں، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ آقا دو جہاں سرکار مدینہ کی رضائی والدہ تھیں، ان کی دائی تھیں. اور یہ وہ پہاڑ ہیں جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اور میرے اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے وہ پہاڑ ہیں جہاں پر آقا دو جہاں سرکار مدینہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا. آقا کریم یہاں پر دائی حلیمہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے. کیا خوش نصیب علاقہ، کیا خوش نصیب بکریاں، اور کیا بھاگ دائی حلیمہ کے. تو یہ پہاڑی قرین قیاس یہی ہے کہ ان میں سے ہی کسی پہاڑیوں کے اوپر بکریاں چلی جاتی ہوں گی اور آقا کریم ان کو ہانک کر واپس لے آتے ہوں گے. دوستو اکثر جو انبیاء گزرے انہوں نے بھیڑیں کیوں چرائیں، بکریاں کیوں چرائیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی فلسفی ہے. بکری ایک ایسا جانور ہے کہ جس کو جب آپ ایک باڑ سے روکیں اور لے کر آئیں وہ پھر اس باڑ میں گھس جاتی ہے یا اس باغ میں گھس جاتی ہے، پھر اس کو منع کریں تو پھر وہاں چلی جاتی ہے. باندھ کے اس کو رکھنا نہیں ہے اور تاکہ وہ چرتی پھرے. اور اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سینگ نہیں توڑنا، اس کو مارنا نہیں ہے. نفس کی نفی کا بہت بڑا سبق ہے بکریاں چرانے میں، چرواہا بننے میں. اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بکریاں چلائیں، اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء کا یہ ایک وتیرہ رہا کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے. تو میں آپ کو یہاں دائی حلیمہ کا گھر بھی دکھاؤں گا اور وہ کنواں بھی دکھاؤں گا جس کنویں کے کنارے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا تھا اور اس کو دھویا تھا. یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، اور کئی دفعہ تاریخ میں یہ دو بار ملتا ہے کہ دو کنویں تھے اور دو مختلف کنووں کے پانی سے آقا کریم کے سینے کو شک کر کے دھویا گیا. جی دوستو یہ وہ کنواں ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہاں پر وہ واقعہ پیش آیا تھا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینے اتھر ہے اس کو چیر کر دھویا گیا تھا. تو یہ وہ جگہ ہے، اور دو چیزیں ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہاں سے پانی لیا گیا تھا، اور وہ ایک پہاڑ کی چوٹی سی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہاڑ ہو. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر سینہ چاک کیا اور پھر اس کو دھویا گیا، لیکن پانی اس کنویں کا تھا. اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرا بھی کنواں یہاں تھا. میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ یہاں ارد گرد کوئی بتانے والا نہیں ہے جو ہمیں گائیڈ کر سکے، اور نہ یہاں سگنل آ رہے ہیں، نہ ہی جو ہے ہم انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ وہ کنواں اگر آپ اس کو دیکھیں اس طرف سے، تو اس کنویں کے پانی سے اس کنویں کا پانی استعمال کیا گیا تھا. اور اگر ہم دکھا سکیں ذرا دکھائیے گا اس طرف سے. یہ پہاڑ کے کٹا ہوا حصہ، اس علاقے میں کنواں بنانا ہی ایک بہت محنت طلب کام تھا اس دور کا. اس کی ریپیرنگ ضرور کی گئی ہے. یہ میرے پیچھے ایک جو ہے پیڑ بھی ہے. اب یہ کس چیز کا پیڑ ہے میں یہ تو نہیں جانتا، لیکن بڑا گھنا پیڑ ہے. اور یہ کوئی زمین جو ہے یہ کوئی لگتا ہے یہاں کوئی کاشتکاری کرتا ہے، کوئی بوائی بھی ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر ہل بھی چلایا گیا ہے. لیکن ایسا کوئی مشین یا ایسا کوئی ٹریکٹر تو مجھے یہاں نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ علاقہ ایسا کا ایسا ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی آئی نہیں ہے. دوستوں مجھے سانس چڑھ گیا. دوستوں ایک کنواں یہ ہے اور
اس کے اوپر لینٹر ڈالا گیا ہے, بیچ میں سے ٹوٹا ہوا ہے. میں چڑھنے کی کوشش نہیں کروں گا کیونکہ یہاں سیڑھی نہیں ہے. اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ پہاڑی کی جو چوٹی ہے یہ وہ ہے, اور اس کنویں کے پانی سے وہ واقعہ ہوا تھا جو میں نے آپ کو بیان کیا, جو تاریخی کتابوں میں ملتا ہے. تو ایک تاریخی کنواں یہاں پر یہ بھی ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں کہ یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا, جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے. اس کنویں کی دیوار کے ساتھ نام لکھا ہوا ہے, اور میں چاہوں گا یہاں سے پڑھ کے دکھایا جائے. قمر بٹ شکر گڑھ, یہ دیکھیے قمر بٹ صاحب کوئی آئے ہوں گے یہاں شکر گڑھ. دوستوں میں اس وقت موجود ہوں دائی حلیمہ کے گھر کی باقیات پر, اور یہاں پر مجھے 2 فینس مل گئے ہیں. ان کے والد صاحب ڈاکٹر صاحب ہیں جدہ میں, اوورسیز پاکستانیوں کے بچے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ عائزہ. آپ کا؟ ایان. ایان. اچھا, آپ دونوں نے میرے ساتھ تصویر کیوں بنوائی؟ کیونکہ ایک پریزاد کے ممبر ہیں. پریزاد کے ڈرامے میں ہم نے آپ کو دیکھا تھا. اچھا, اس کا تو آپ دونوں مجھے جانتے ہیں؟ جی. تو میرے فین بھی ہیں؟ جی. آپ بھی؟ جی. او مائی گاڈ, الحمدللہ الحمدللہ. دوستوں, جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ افتخار رفیع تمہیں ایوارڈ کیوں نہیں ملا, یہ میرا ایوارڈ ہے. میرے دیس کے, میرے اوورسیز کے چھوٹے چھوٹے بچے مجھ کم ترین سے اتنی محبت کرتے ہیں, کمالی سے محبت کرتے ہیں, پوئٹ افتخار رفیع سے محبت کرتے ہیں, ویلاگر سے محبت کرتے ہیں. تھینک یو بیٹا. ویلکم. تھینک یو. ویلکم. میں آپ دونوں کے لیے دعا کروں گا بیٹا کہ آپ دونوں خوب اچھا پڑھو اور وطن کا نام روشن کرو, پاکستان کا نام روشن کرو. آمین آمین. آمین. تھینک یو. دوستوں, میں آپ کو دکھاتا ہوں, بڑا دل خوش ہوتا ہے جب اس طرح کے, اب اس جنگل بیابان میں ایک ہماری گاڑی, شاید 1-2 گاڑیاں اور آئی ہوں گی ہمارے بعد, اور اس میں اس طرح سے فینس کا مل جانا, اٹ از گریٹ بلیسنگ آف گاڈ. دوستوں, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مسلح بچھے میں ہے, کہا ہی جاتا ہے کہ دائی حلیمہ کا یہ گاؤں تھا, کیونکہ گاؤں میں جو گھر ہوتے تھے ایک ادھر ہے, ایک اوپر ہے, ایک تھوڑا سا اوپر ہے. تو یہ مسلح بچھے میں یہ والا گھر جو ہے دائی حلیمہ سعدیہ کا, یہ گھر ایک کمرہ اس کا, یہ ایک یہاں کوئی تھا شاید وہ گر چکا ہے, اور ایک کہا جاتا ہے کہ اس طرف تھا. یہ کمرہ اس کے باقیات ہیں, یہاں لوگ آتے ہیں اور یہاں پر نفل ادا کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. تو یہ گھر, یہ گاؤں دائی حلیمہ کا, یہ اس طرف دیکھیں, اگر میں اس طرف جاؤں تو یہاں کسی نے میرا نام بھی لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں افتخار, ہم پاکستانی ہر جگہ ہوتے ہیں, اور وہ دیکھیں اوپر ساجد بھی لکھا ہوا ہے, لیاقت بھی لکھا ہوا ہے, وہ افتخار وہاں بھی لکھا ہوا ہے. یہ سارے میرے نام ہیں لکھائے نے. تو دوستو, یہ اس طرف شہباز لکھا ہوا ہے, وہ دیکھیں شہباز بھی لکھا ہوا ہے. تو اس پہاڑی کے اوپر دوستوں میں چڑھوں گا اور آپ میرے ساتھ آئیے گا. میں کوشش کروں گا اس بڑھاپے میں میں چڑھ سکوں, کیونکہ یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ دائی حلیمہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے. بکریاں اس پہاڑ کے اوپر بھی چڑھ جاتی ہوں گی, قیافہ یہ کہتا ہے. اور اگر میں تصور کی آنکھ سے دیکھوں تو دیکھیں, پہلے گاؤں ویسے ہوتے تھے, وہ سامنے ایک گھر اوپر, ایک اس کے نیچے, ایک اس کے نیچے. تو یہ دیکھیں, یہ وہ علاقہ ہے. اذان ہو رہی ہے, اس کے بعد بات کرتے ہیں.
اللہ اکبر اللہ اکبر. دوستوں راستے میں نے آپ کو کہا تھا ریزہ ریزہ. یہ دیکھیے میں پہاڑ کے بہت اوپر آ گیا ہوں. یہ دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے پتھروں میں یہ دیکھیں. آئی ڈونٹ نو یہ ارضیات کے جو ماہرین ہیں وہ بتائیں گے. یہ پہاڑ کافی اونچا ہے میں اور اوپر بھی جا سکتا ہوں لیکن میری عمر کا تقاضا یہی ہے کہ اس پہ اکتفا کروں جہاں پہنچ گیا. دوستو یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ گاؤں ہے. دائی حلیمہ کا گاؤں اس پہاڑ پر آباد تھا اور گاؤں کے اندر آپ کو پتہ ہے گھر اوپر ہوتا ہے, ایک سائڈ پہ ہوتا ہے, ایک نیچے ہوتا ہے, ایک چھیٹ نیچے ہوتا ہے ایسے. تو وہ دیکھیں وہاں لوگ دائی حلیمہ کے گھر کی باقیات پر نماز بھی ادا کر رہے ہیں, نفل پڑھ رہے ہیں اور عصر کی نماز ہو چکی ہے. یہ وہ پہاڑ میرے آقا کا بچپن اس گاؤں میں گزرا اور آتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ مکہ سے اتنی دور یہاں تک آنا, جب آپ ملنے جاتے ہوں گے گھر والوں سے, اپنی والدہ محترمہ سے, تو کتنا تکلیف دہ اور دشوار گزار یہ سارا راستہ تھا. آج تو خیر سڑکیں بن گئی ہیں. وہ سامنے مین روڈ ہے, بالکل پکی سڑک ہے. آپ یہاں تک اپنی گاڑی میں یہاں تک آ سکتے ہیں. وہ دیکھیں نیچے کتنی ساری گاڑیاں آ چکی ہیں. لوگ کہاں سے آئے ہیں. پہلے تو ہماری گاڑی تھی, اب تو خیر بہت ساری گاڑیاں بھی آ گئیں. عقیدت مند اور زیارت کرنے والے حاجی یہاں تک پہنچ جاتے ہیں, لیکن یہاں کوئی اس طرح کی باقیات نہیں چھوڑی گئی, کوئی تختی نہیں لگائی گئی, لیکن لوگ پھر بھی محبت اور پیار میں یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. دوستو میرے ابا کہا کرتے ہیں کہ جس کو کوئی غم نہ ہو یا جس نے نفس کی نفی سیکھنی ہو تو وہ بکری پال لے. تو میں کہتا ہوں جی کہ آج کے دور میں شہروں میں بکری پالنی مشکل ہے. جس شخص نے نفی کا سبق سیکھنا ہو تو وہ واٹس ایپ گروپ بنا لے. شرط یہ ہے نہ کسی کو ڈیلیٹ کرے گا, نہ اعتراض کرے گا اور نہ گروپ ختم کرے گا, تو بکری پالنے کے برابر ہی ہوگا. نفس کی نفی بہت ضروری ہے اور نفس کی نفی کا سبق جو ہے ہمیں اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیتے ہیں. اور ہم نے بارہا دیکھا کہ آقا دو جہاں سرکار مدینہ معاف فرما دیا کرتے تھے, درگزر کرتے تھے اور صلہ رحمی سے کام لیتے تھے. تو مجھے دائی حلیمہ کے اس گاؤں سے اجازت دیجیے اور میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے درگزر کرنے والا, پیار کرنے والا, آسانیاں بانٹنے والا, رحم کرنے والا, لوگوں کو معاف کر دینے والا, معافی مانگ لینے والا بنائے. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک 160 کلومیٹر کا سفر طے کر کے میں یہاں پہنچا. بڑی محنت کے ساتھ میں نے ویڈیو بنائی اور آپ کو دکھایا حضرت دائی حلیمہ سعدیہ کا یہ گاؤں. یہ کاوش کیسی لگی اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا.